بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا کیا ہے یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی اور ایک قسمت والی بات ہے. اس مہینے کے بہت نام ہیں. باقی جتنے مہینے ہیں کسی کا ایک نام کسی کا دو نام، لیکن اس مہینے کے بہت نام ہیں. قرآن کریم میں اس کا نام ہے رمضان، شہر رمضان. اب رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رم جلانے اور جلنے کو کہا جاتا ہے. جل جائے اور جلنے کو یا جلانے کو رمض عربی میں کہا جاتا ہے. تو اس مہینے میں گناہ وہ جل جاتے ہیں اور یا جلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام جو مسلمان روزے رکھتے ہیں اور شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں تو بشریت کے طور پر یا انسانیت کے طور پر جو غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں پورے سال میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. یا اللہ قادر مطلق ذات ہے معافی کر دیتے ہیں، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. اور یا صغیرہ تو معاف کر لیتے ہیں اور کبیرہ کے لیے اس کو توفیق عطا دیتے ہیں کہ آئندہ ایسے گناہ یہ نہیں کریں گے. تو اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں. وہ صحرا وہ میدان جس میں گھاس یا ٹوٹے بوٹے وغیرہ درخت نہیں ہوتے ہوں گرمی کی وجہ سے، تو اس صحرا کو بھی رمضان وہ کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے اس مہینے کا نام شہر رمضان یعنی ایسے مہینہ کہ جس میں گناہ جلتے ہیں یا جلائے جاتے ہیں، یہ نام قرآن کریم نے اس کے لیے ذکر فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اور کئی نام ہم ذکر فرمائے ہیں. شہر عظیم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہر عظیم یعنی بڑا مہینہ. اب جیسے ہمارے ملکوں میں بڑے دن ہوتے ہیں، کوئی ملک آزاد ہوا تو اس کا جشن مناتے ہیں، اس دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے. یا کوئی اور بڑا کارنامہ ہوا ہو تو اس دن کو منایا جاتا ہے اور اس کی عظمت تمام پبلک اور لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظمت والا مہینہ شہر عظیم یعنی بہت بڑا مہینہ. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات ہیں کہ اس میں کیا عظمت ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں میں بڑا کیوں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم کہا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک، شہر مبارک برکت والا، یہ ایک مہینہ برکت والا ہے. اب برکت خیر اور فائدہ اور نفع کو کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جہاں اس مہینے کی عظمت ہے وہاں اس میں برائیاں اور خیر اور نفع کی چیزیں ہیں، تو اس کو مبارک کہا گیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصبر کہا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ صبر اس کا بدلہ جنت ہے. تو گویا یہ جنت والا مہینہ ہے، اس میں جنت کے لیے جانا یہ بہت آسان ہوتا ہے.
اور آپ دیکھیے کہ نفل فرض کے برابر، اور ایک فرض وہ 70 گنا فرض ہو گئی۔ مثلا آپ ادھر بیٹھے ہیں نماز کے بعد، یہ بیٹھنا آپ پر فرض نہیں، یہ ایک مستحب اور ایک نفل اور ایک ثواب والا عمل ہے یہ بیٹھنا۔ تو اللہ آپ کو انشاءاللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے جیسے کہ اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھنے کا حکم کیا ہو کہ تم یہاں بیٹھو۔ تو جو چیز اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کرو تو وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جس سے کے بارے میں کہے کہ یہ نہ کرو تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیٹھنا ہمارا نفل ہے، مستحب ہے، لیکن اللہ اس کا اجر اور بدلہ اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ فرض کے برابر۔ تو ایسے کئی نوافل ہوتے ہیں، یہ جو سنتے آپ پڑھتے ہیں یہ نفل ہے، یہ جو ہم جس کو نوافل کہتے ہیں یہ نفل ہے، یہ قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں، کسی کو واعظ نصیحت، کسی کو کوئی اچھی بات، کسی کو راہ بتاتے ہو، یہ یا مسجد کے طرف آتے ہو، یا کسی کی کوئی رہنمائی آپ جو آپ پر فرض نہ ہو اور آپ وہ رہنمائی اور بھلائی کرتے ہیں، یہ نوافل ہیں۔ تو اس کا اتنا اجر جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم کیا ہو کہ یہ کرو، تو یہ نفل اور مستحب کے فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی اس پر پورا رمضان گزر جائے اور وہ اتنا عمل نہ کر سکے کہ جنت میں داخل ہو جائے تو یہ بہت بڑا بدبخت آدمی ہے۔ اور کون سا مہینہ اس کو اس فضیلتوں والا ملے گا کہ اس میں فرض وہ 70 گنا ہو اور اس میں نفل اور مستحب وہ فرض کے برابر ہو، تو اتنا موقع اس کو بغیر رمضان کے کہاں ملے گا؟ تو اس لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر، صبر کا مہینہ، اور فرمایا کہ صبر اس کا بدلہ جنت ہے۔ صبر قرآن کریم آپ تلاوت کرتے ہیں، ہر جگہ صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان الذین، اسی طرح کئی آیتوں میں صبر کا ذکر وہ ہے۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا کہ میرے وفات اور فوت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خلیفہ ہوں گے، تو بعض صحابہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ اے خلیفہ رسول اللہ، یہ سخت ہے اور رعیت کے ساتھ، پبلک کے ساتھ نرمی ہوتی ہے، سختی پبلک کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس کی سختی وہ دین کے لیے ہے، وہ جو سختی کرتا ہے یہ دین پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ وہ سختی جو مزاج میں سختی ہوتی ہے، کسی کو سزا دینا ہوتا ہے، غصہ کرنا ہوتا ہے، وہ سختی اس میں نہیں۔ اس میں جو سختی ہے وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اس میں پختگی، وہ سختی اس میں ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی اس نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میرے لیے کوئی وقت لے لو کہ میں ملاقات کی۔ تو اس بھتیجے نے اپنے چچا کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وقت لیا کہ میرے چچا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائے۔ تو اس نے باتوں میں کوئی ایسے کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ ان کو گوارا نہیں لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سرخ ہو گیا اور غصہ اس کو آیا۔ تو وہ جو بھتیجا تھا وہ بھی صحابی تھا، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں خذ العفو واعرض عن الجاہلین، کہ معافی کیا کرو
اور جو ناسمجھ لوگ ہیں ان سے اعراض کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ عرض تو بس میں نے اس نے جو سختی کی یہ ناسمجھی کی وجہ سے اس نے کچھ باتیں کی، لیکن میں اس سے اعراض کرتا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہتا۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین، حضرت صفیہ یہ ام المؤمنین ہے، اس کے باندھی تھی، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ام المؤمنین کی شکایت لگائی کہ چونکہ اس خاندان ان کا وہ یہودی تھا، اور یہ یہود وہ ہفتے کے دن کا تعظیم کرتے تھے جیسے اب بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم جمعے کی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ ہفتے کی تعظیم کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس باندھی نے شکایت کی کہ یہ ام المومنین ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہے اور یہودیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سے پوچھا کہ تیری باندھی نے تیرے متعلق جو شکایتیں کی ہیں تو اس کی آپ کیا جواب دیتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، جب ہمیں اللہ نے جمعہ دیا تو اس کے مقابلے میں ہفتہ یا اتوار کی عظمت یہ عیسائیوں کے عقیدہ میں ہے اور ہفتے کی یہودیوں کی، تو جب اللہ نے ہمیں جمعہ دیا ہے تو میں جمعے کے مقابلے میں ہفتے کو کیسا لوں گا؟ یہ اس نے غلط بات کہی ہے۔ اور یہ جو اس نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ان کے ساتھ خیرخواہی کرتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر ایمان انہوں نے نہیں لایا لیکن یہ میرے خاندان ہے، اور مواسات اور خیرخواہی یہ قرآن اور حدیث اس کے مطابق یہ میں عمل کرتی ہوں، اگر وہ مسلمان نہیں بھی لیکن یہ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے اور بنی اسرائیل اس کی نسل سے تھی، تو اس لیے اگر میں ان کے ساتھ خیرخواہی کرتی ہوں تو قرآن اور حدیث اور رمضان وہ ہمیں خیرخواہی اپنے اقربا رشتہ دار اور پڑوسی سے خیرخواہی کا درس دیتا ہے، تو اس لیے میں خیرخواہی اس لیے کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوئے، اور یہ جب اپنے باندھی کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ شکایت حضرت عمر کو کیوں لگائی، کس نے تجھے کہا اور کس وجہ سے یہ شکایت تو نے لگائی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے، بس کسی انسان نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ حضرت عمر کو اس کی شکایت لگاؤ، شیطان نے مجھے ورغلایا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا اور میں نے یہ شکایت آپ کی لگا لی۔ تو حضرت صفیہ نے اس کو آزاد کیا کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے، کیونکہ اس نے تو شکایت کی اور حضرت عمر کے سامنے شکایت کی، اور اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ خطبے میں ہم تو کہتے ہیں، تو جب اس کو غصہ آیا تو اس نے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے، تم نے شیطان کی بات مانی اور میری شکایت لگائی، بجائے اس کے کہ میں غصہ اس نافذ کروں اور غصے میں تمہیں کچھ سزا دوں، لیکن میں تجھے معاف کرتی ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اسی طرح امام زین العابدین، یہ ایک امام حسین، اس کے یعنی بہت بڑے حسینی سادات میں بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی وہ گزرے ہیں، اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین ان کے نمونے پر وہ یعنی بہت بڑے عامل اور بہت بڑے احادیث اور سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ وہ وضو بنا رہے تھے تو اس کے کنیز اس نے کوئی لوٹا لایا، وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا، تو اس پر کوئی چین کے اور ایسے لگی تو اس کو غصہ آیا، تو اس باندھی نے کہا کہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے کہا کہ قسم تو غیظی،
تو پھر اس نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، عفو کرنے والے. تو انہوں نے فرمایا عفوت، میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو خیر خواہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. تیرے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ تو ایک غلام ہے، کنیز ہے، اور تجھے آزادی ملے، یہ تیرے ساتھ خیر خواہی ہے. عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے شخصیت گزرے ہیں. جیسے پچھلے سال قرآن کریم کے بارے میں یہاں درس ہوا تھا اور احادیث کے بارے میں. تو جیسے قرآن کریم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کی شکل میں پھر جمع کیا. اسی طرح یہ احادیث کا مجموعہ یہ عمر بن عبدالعزیز جب وہ امیر المومنین تھے اس نے اس کا حکم کیا تھا کہ یہ احادیث کا ذخیرہ یہ ضائع ہو جائے گا، اس کو جمع کرو. تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کا جو دور تھا وہ بالکل وہی خلفائے راشدین والا دور وہ تھا. تو خاندان میں کسی نے اس کے غلام اس کو ورغلایا اور کہا کہ اس کو زہر دے دو. اس نے غلام نے اس کو زہر دیا. اس کے بدن میں وہ زہر جب سرایت کرنے لگا اور جراثیم وغیرہ پیدا ہوئے تو اس نے وہ غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے مجھے یہ زہر کیوں دیا ہے، کس کے کہنے پر دیا ہے؟ تو اس نے آدمی بتایا کہ فلان خاندان کے آدمی نے مجھے کہا. تو اس سے پوچھا کہ تجھے اس نے کتنے پیسے دیے؟ اس نے کہا کہ 1000 دینار وہ مجھے دیے ہیں. اس نے کہا وہ 1000 دینار لاؤ. وہ 1000 دینار اسے لیے، وہ بیت المال میں داخل کیے اور اس کو کہا کہ دوسرے راستے سے وہ نکل جاؤ، اگر میرے بیٹے اور یا میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پتہ چلے تو وہ تجھے مار دیں گے، تو اس لیے دوسرے راستے سے نکل جاؤ اور میرے لیے اللہ نے ایک شہادت اور اللہ نے یہ میرے لیے مقرر کیا، تو اس لیے آپ پیسے جمع کریں بیت المال میں اور آپ نکل جائیں. تو یہ تابعین صحابہ کرام انہوں نے یہ صبر، اس کا ہمیں سبق وہ دیا ہے. تو اس مہینے کو شہر الصبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کچھ راز ہوگا. اس میں انسان دیکھو بعض لوگ سمرن کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے پٹھان اور نسوار کے عادی ہوتے ہیں، کوئی چائے کے عادی ہوتے ہیں، کوئی کھانا کا خواہش ہوتا ہے. یہ جب انسان کو حکم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے. تو جس کو اس لیے شہر الصبر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر ایسے کوئی ناگوار چیز آپ نے دیکھ لی گھر میں، بچوں نے، پڑوسیوں میں، نمازیوں میں یا اپنے شاگردوں میں، تو اس مہینے میں تم غصے کو نافذ نہیں کرو گے، تم صبر کرو گے اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے. اسی طرح شہر مواساة یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. دیکھو آپ کو معلوم ہے یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے. اب آپ جب افطاری کے لیے کچھ چیز اپنے لیے لاتے ہیں تو ضرور ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار میرے پڑوسی بھی ہیں، ان کو بھی کچھ کھجوریں یا پانی یا کچھ چیز ہو، یہ طبی طور پر. تو اس لیے اس میں خیر خواہی ہے، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی ہے. پھر اس میں یہ نہیں کہ کسی غریب کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں، ایک خیر خواہی امیر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. مثلا ایک حدیث میں جو ہے کہ اگر کسی کو افطار کے لیے کچھ دے دیا تو اس میں تو یہ نہیں کہ وہ غریب ہو، وہ فقیر ہو، مسکین ہو. ایک آدمی اچھا مالدار آدمی ہے، اچھا کھانے پینے والا آدمی ہے، سرمایہ دار آدمی ہے، آپ اپنا ایک کھجور اس کو دیتے ہیں کہ جی اس سے آپ افطار کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا جو روزے کا اجر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، حالانکہ اس کا کوئی حاجت نہیں، اس کی کوئی مجبوری نہیں، لیکن جو لوگ مجبور ہوں، غریب ہوں، فقراء ہو، مساکین ہو، اس میں کتنا اجر ہوگا.
وہ فقیر، وہ غریب، وہ مسکین، وہ پڑوسی، وہ جو محتاج ہو، اس کو آپ کوئی افطاری کے لیے کوئی چیز بیچتے ہیں، اپنے پاکستان میں بیچتے ہیں، ادھر بیچتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جدھر بھی، تو یہ مواسات اور خیرخوائی اس کا مہینہ ہے۔ آپ کو بڑے شاہ صاحب نے حدیث سنائی تھی 3 دن پہلے کہ ایک صحابی، اس کا رشتہ دار، وہ ایک غزہ اور جہاد میں وہ زخمی ہوا، تو موت کے وقت وہ پانی مانگ رہا تھا، اس نے پانی لایا، تو پھر وہ دوسرے نے پانی طلب کیا، تو اس نے اس کی طرف دیکھا، 5-6 صحابہ ایسے اس وقت، تو جب وہ اپنے جس کو بھی آخری کو جو پانی اس نے دینا تھا وہ فوت ہوا، تو وہ بعد پیچھے آیا تو وہ بھی فوت ہوا، تو وہ پیچھے آیا تو وہ بھی فوت ہوا، اپنے چچزاد اور رشتہ دار کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہوا۔ تو اس کو مواسات وہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو کسی نے بکری کا سر وہ دیا کہ یہ خیرخوائی کے طور پر، اس نے کہا کہ مجھ سے تو فلان گھر والے زیادہ مستحق ہیں، تو وہاں بھیجا، اس نے کہا ہم سے تو فلاں زیادہ مستحق ہے، وہاں بھیجا، تو ایسے وہ چکر لگا کر جس آدمی نے بھیجا تھا اسی کے گھر پر واپس وہ آ گیا۔ تو اس لیے یہ مواسات اور خیرخوائی اس کا مہینہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم کہا ہے، اس کو شہر مبارک کہا ہے، اس کو شہر الصبر کہا ہے، اس کو شہر مواسات کہا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کو شہر رمضان کہا ہے۔ تو رمضان کا معنی ہے جلنا اور جلانا، تو اس مہینے میں یہ گناہ جل جاتے ہیں اور جلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی فضائل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ مسجد آپ کا، یہ تمام یوں کہ نہ بلکہ یہاں جو درس ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بھی لوگ سنتے ہیں، یہ تو ہم آپس میں بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اتنی اہمیت وہ محسوس نہیں کرتے، لیکن جب باہر کے لوگ وہ سنتے ہیں، یہاں کا جو درس سنتے ہیں، یہاں کا جو بیان سنتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے، اور ہمارا اور آپ کا تعلق کئی سالوں سے، 16-17 سالوں سے ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ ہمارے تعلق کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہتے ہیں، اور جہاں جب میں آتا ہوں تو درس بھی ہوتا ہے، آپ کو محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے وہ ہوں گے۔ آپ علماء کے ساتھ، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ وہ قیامت کے دن وہ معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جتنے بھی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ اس مہینے کے جتنے فضائل ہیں، یا اللہ اس محل والوں کو اور اس سننے والوں کو یا اللہ یہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث نے جو ہمیں بتایا ہے، یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو تراویح ہوتی ہے، یہاں قرآن کریم کا تلاوت، نمازوں کے تراویح میں اور روزے سے بھی قرآن کریم کی بہت تلاوت ہوتی ہے، یا اللہ نے قبول فرما۔ یا اللہ اس مرکز کے جتنے بھی ضروریات ہیں یا اللہ وہ اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ جتنے دینی مدارس ہیں جہاں بھی ہیں دین کے خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی امداد اپنے خزانوں سے فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی امداد فرما۔ یا اللہ اس وقت
وبا کو یا اللہ ختم فرما، یا اللہ تمام انسانیت یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ جتنے بھی ہمارے ضرورتیں ہیں یا اللہ آپ کو معلوم ہے، کسی کا کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا حاجت ہے، یا اللہ آپ اسے جانتے